الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، اورنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ وہ آج 26 فروری 2021 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ، صرف اوپر والے نہیں چلیں گے، اب یہ اندر والے چلیں گے، بس ٹھیک ہے۔ یہ رکھیں بابا جی قرآن پاک۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن اور سنا کے اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب، بخشش کا بہانہ اور مغفرت کا خزانہ تیار کر دیں۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک جو ہے، ہماری بات یہاں تک پہنچے تھے وضو کے فضائل، جس کا حصہ نمبر 2 میں نے عرض کیا تھا۔ آج اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اس کے فضل سے وضو اور مسجد کے کچھ اور احکام بیان کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں اور بزرگوں، جو آیہ مبارکہ جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورۃ التوبہ ہے، اور اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ میں اپنے مقام پر بیان کروں گا۔ تو
سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیغسل یدیہ وَيُمَزْمِزُ فَاهُ وَيَتَوَزَّعُ كَمَا أُمِرَ إِلَّا حَتَّى اللَّهُ عَنْهُ مَا أَصَابَ يَوْمَئِذٍ مَا نَطَقَ بِهِ فَمُهُ وَمَا مَسَّ بِيَدِهِ وَمَا مَشَى إِلَيْهِ حَتَّى إِنَّ الْخَطَايَا تُهَادِرُ مِنْ أَطْرَافِهِ ثم هو اذا مشى الى المسجد فرجل تكتب حسنة واخرى تمحو سيئة۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے اور اس روایت کا نمبر ہے 9575۔ فرمایا ما من مسلم یتوضأ، جو مسلمان وضو کرے، ما من مسلم، جو کوئی مسلمان یتوضأ، اور بیٹا چپ ہو جاؤ، اور جو کوئی مسلمان وضو کرے، ما من مسلم یتوضأ، اور جو کوئی مسلمان وضو کرے، فیغسل یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے، وَيُمَزْمِزُ فَاهُ، اور قلی کرتا ہے۔ بامحاورہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ جو مسلمان وضو کرتے ہوئے اپنا ہاتھ دھو کر، اپنا فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، اپنا ہاتھ دھو کر، وَيُمَزْمِزُ فَاهُ، اور قلی کرتا ہے یعنی اپنا منہ دھوتا ہے، وَيَتَوَزَّعُ، اور اس طرح وضو کرتا ہے، کما امرا، جیسے اس کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے اس کو وضو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ اسی طرح وضو کرتا ہے، کما امرا الا حت اللہ عنہ، تو اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت اس کے وہ گناہ اسی دن ہی معاف کر دیتا ہے۔ اسی دن سے مراد اسی دن کے اندر اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، جو کوئی مسلمان وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، جو مسلمان وضو کرنے لگتا ہے اس وقت اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اور ہاتھ دھو کر جب وہ منہ دھوتا ہے، خصوصاً جب وہ قلی کرتا ہے، تو اسی دن کے، مثال کے طور پر آپ نے ابھی جمعے کے لیے وضو کیا ہے، سنت کے مطابق کیا ہے، تو اللہ نے آپ کے اسی دن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، ماشاءاللہ۔ اور آگے فرمایا ما اصاب یومئذ ما نطق به فمہ، اور رب کی رحمت دیکھو، صاحب شریعت نبی کی شریعت دیکھو، ما اصاب یومئذ ما نطق به فمہ، اس کے منہ سے، اس کے بولنے کی وجہ سے اگر ایسے گناہ ہوئے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ ما اصاب یومئذ ما نطق به فمہ وما مس بیدہ، کائنات کے عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما مس بیدہ، اگر ہاتھوں کو چھونے کی وجہ سے جو گناہ ہوئے ہوں اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ وما مشى الیہ، یعنی بولنے کی وجہ سے جو گناہ ہوئے
اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے جو ہاتھوں سے سرزد ہوئے، اللہ وہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور صاحب شریعت پیغمبر نے آگے بیان فرمایا وَمَا مَشَا إِلَيْهِ وَمَا مَشَا إِلَيْهِ، جو چل کے جاتا ہے، اگر پاؤں سے کوئی خطائی ہوئی ہے، اگر ہاتھوں کو چھونے سے گناہ ہوا، رب ذوالجلال وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر پاؤں سے کوئی گناہ ہوئے، رب العالمین ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر صاحب شریعت پیغمبر کی شریعت پہ قربان جاؤں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے اپنے ختم نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ حتی ان الخطایا تہاجر من اطرافہ، پھر یہاں تک اس کے کناروں سے بھی گناہ، اس کے کنارے سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حتی ان الخطایا، اس کی جو وہ غلطیاں جو اس کے کناروں سے ہوئی، مثلا کان کے کناروں سے، ہاتھ کے کناروں سے، پاؤں کے کناروں سے اگر ہوئے، رب ذوالجلال ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کیا وضو اگر اس نے کیا، شرط پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا، حکم کے مطابق کیا، حتی ان الخطایا تہاجر من اطرافہ، یہاں تک کہ گناہ اس کے کناروں سے بھی جھڑنے لگتے ہیں۔ اور قربان جاؤں صاحب شریعت پیغمبر پہ آپ نے آگے بیان فرمایا ثم هو اذا مشى الى المسجد، پھر جب یہ چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے، چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے، ثم هو اذا مشى الى المسجد، تو جب یہ مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، فرجل تکتب حسنۃ، اور چلنے کے دوران جتنے قدم لگیں گے، ایک ایک قدم اس کے لیے باعث اجر ہوگا، اور ایک ایک قدم اس کی غلطی کو، اس کے گناہ کو مٹانے کا سبب ہوگا۔ یارو، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پڑے ہیں، ثم هو اذا مشى الى المسجد، جب یہ وضو سنت کے مطابق کرتا ہے تو پھر یہ مسجد کی طرف آنے لگتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے۔ پھر جب مسجد کی طرف آتا ہے، فرجل تکتب حسنۃ واخری تمحو سیئۃ، ایک ایک قدم جو ہے اس کے گناہوں کو مٹاتا جائے گا، ایک ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا جائے گا۔ ماشاءاللہ، ہاں جی۔ تو اب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فرمان سماعت فرمائیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو پھر کیسے گناہوں کو معاف کروانا ہے؟ اب یہ ذرا حدیث سنیے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر ہے 229، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، اور فرمایا من توضع ہاکذا، من توضع ہاکذا، جو کوئی وضو اس طرح کرے گا جیسے اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من توضع ہاکذا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگر اس نے وضو بنایا پیغمبر کی سنت کے مطابق، اگر اس نے وضو ایسے کیا جیسے کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو رب ذوالجلال اس کی زندگی کے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، یہیں پہ بس نہیں، آگے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً، تو پھر اس کا نماز کی طرف چل کر جانا، اس کا نماز کی طرف چل کر جانا یہ زائد ہوگا، یہ نفل ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی طرح صحیح البخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے 159 صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من توضع نحو وضوئی ھذا ثم صلی رکعتین لا یسہو فیہما نفسہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اب یہ جو روایت پڑھی ہے نا یہ صحیح بخاری سے ہے، یہ صحیح بخاری سے ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 159۔ کیوں بھائی توجہ ہے نا؟ اب اللہ کے نبی جناب محمد بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضع نحو وضوء ھذا، جس نے میرے اس طریقے پر وضو کیا، من توضع نحو وضوئی ھذا، جس نے وضو اس طریقے کے مطابق کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، تو آگے فرمایا جب بندہ اس طرح وضو بناتا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کے بعد ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ کتنی رکعتیں؟ بولو بلند آواز سے، کتنی رکعتیں؟ 2۔ ثم صلی رکعتین، جب 2 رکعتیں نمازیں ادا کرتا ہے، لا یحدث فیہما نفسہ، اب وضو اس نے کیا، سنت کے مطابق کیا، وضو کیا، پیغمبر کے حکم کے مطابق کیا، وضو کیا، پیغمبر کی ادا کے مطابق کیا، وضو کیا، پیغمبر کے طریقے کے مطابق کیا، وضو کیا، پیغمبر کی سنت کے مطابق کیا، پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعتیں ادا کی، اور 2 رکعتیں ادا کرتے وقت یہ کسی سے بات ہے؟ اتنی آواز ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد جب یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو یہ کسی سے بات نہیں کرتا، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی زندگی کے سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا، پچھلے جمعے ایک آپ نے حدیث سماعت فرمائی تھی جس کے اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم 234 نمبر حدیث سے میں نے پیش کیا تھا کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یتوضع فیحسن وضوءہ، جو کوئی مسلمان وضو بناتا ہے پیغمبر کے حکموں کے مطابق، یعنی جو کوئی مسلمان وضو کرتا ہے مگر اچھی طرح کرتا ہے، اچھی طرح کرتا ہے۔ یہ روایت آپ نے پچھلے جمعے سنی تھی لیکن آپ کو یاد دہانی کے طور پر سنانے لگا ہوں۔ اب یہ روایت اور اس روایت کا آپس میں تقابل کیا ہوگا؟ اب آگے فرمایا جو بندہ ما من مسلم یتوضع، جو کوئی مسلمان وضو کرتا ہے فیحسن وضوءہ، پھر اچھی طرح وضو بناتا ہے۔ بولو کیسے بناتا ہے؟ اچھی طرح وضو بناتا ہے۔ ثم یقوم، پھر کھڑا ہوتا ہے، فیصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اپنے چہرے کو اور اپنے دل کو متوجہ کر کے 2 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ فرمایا الا وجبت لہ الجنہ، تو اللہ تعالی ایسے وضو کرنے والے شخص پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں، جنت کو
वाजिब कर देते हैं। अब ये रिवायत आपने पिछले जुमे सुने थे, इसमें यह है जिसने वुजू किया अच्छी तरह किया, फिर 2 रकात नमाज अदा की अपने चेहरे को मुतवज्जे करके, अपने दिल को मुतवज्जे करके, अल्लाह ताला जन्नत वाजिब कर देता है। ये हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इसी तरह आज 26 फरवरी के खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर जो मैंने ये हदीस पढ़ी है, इसके अंदर ये है कि जो बंदा वुजू बनाता है, अच्छी तरह करता है, वुजू करने के बाद 2 रकातें अदा करता है, लेकिन ये 2 रकातें अदा करते हुए किसी से बात और नहीं समझ आ रही, किसी से बात नहीं करता, वो फिर अलग हो मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो अल्लाह इसकी जिंदगी के गुनाहों को मुआफ कर देते हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, वुजू और मस्जिद के अहकाम को सुनने वालों, यहीं पे बस नहीं, अब वुजू करने वालों का शान क्या है, वुजू करने वालों का मुकाम क्या है। जनाब मोहम्मद नबी पाक का नाम लिया, बावाज बुलंद कहो सल्लल्लाहु, कोई ज़बान खामोश ना रहे, जोर लगाओ जनाब मोहम्मद, आवाज ढीली है, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, फरमाया इन्ना उम्मती यौमल क़यामती युदअऊना, इन्ना उम्मती यौमल क़यामती, मेरी उम्मत को क़यामत वाले दिन बुलाया जाएगा, मेरी उम्मत को क़यामत वाले दिन बुलाया जाएगा। जब पैगंबर कायनात की उम्मत को, जब नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले लोगों को क़यामत वाले दिन जब बुलाया जाएगा, इन्ना उम्मती युदअऊना यौमल क़यामती गुर्रन मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ूई, तो इसके वुज़ू वाले आज़ाद चमक रहे होंगे। तो साबित हुआ, दलाइल के अंबार लगाकर ये बात मैंने साबित कर दी है कि क़यामत वाले दिन पैगंबर की उम्मत जो होगी उसकी पहचान ये होगी, इसके वुज़ू वाले आज़ाद चमक रहे होंगे, इसके वुज़ू वाले आज़ाद चमक रहे होंगे। अच्छा मोहतरम भाइयों, जब आपने अपने बच्ची की जब शादी करनी है, बच्ची की जब शादी करते हैं तो उस पर जेवर कितना लगता है, सोना कितना लगता है, हत्ता कि आज का मुसलमान परेशान हो जाता है कि मैंने अब बच्ची का फ़र्ज अदा करना है, तो यार मैं गरीब बंदा हूँ, ताज़ा मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्ची का फरीज़ा अदा करने तो मैं ज़ेवरात कैसे बनाऊँगा, ज़ेवरात है। लेकिन बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए यार, अल्लाह करे आपके दिलो दिमाग में उतर जाए। आज हम बच्ची का फर्ज अदा करें तो सोना जेवरात बनाते हुए इतनी तकलीफ होती है, न हलाल की पहचान न हराम की पहचान। लेकिन एक अमल ऐसा ना बताऊं, आइए रिवायत सही मुस्लिम के अंदर है, जिसके रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सैयदना अबू हुरैरा जनाब मोहम्मद, आवाज नहीं आई यार, नबी का पाक का नाम लिया, जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबलुगुल हिलियत मिनल मुमिन, तबलुगुल हिलियत मिनल मुमिन, तबलुगुल हिलियत मिनल मुमिन हैसु यबलुगुल वुज़ूअ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया क़यामत के दिन ईमान वाले बंदे को, क़यामत के दिन मोमिन बंदे को वहां तक जेवर पहनाया जाएगा जहां तक इसका वुजू पहुंचा होगा। हाँ जी, जब वुजू करते हैं तो वुजू के अंदर क्या होता है,
یہ ہاتھ دھوتے ہیں، کیا ہوتا ہے وضو؟ چہرہ دھوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی یہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتے ہیں، کیا ہوتا ہے جناب زاہد صاحب؟ آج ذرا لیٹ آئے، چلو خیر۔ تو بندہ جب پاؤں دھوتا ہے تو نبی کی اس حدیث کے مطابق، رسول کے اس فرمان کے مطابق قیامت والے دن، لیکن توجہ کرنا، بچی کا فرض ادا کریں تو زیور بنانے میں کتنی دقت ہوتی ہے۔ ایک ایمان والا، ایک مومن بندہ قیامت والے دن اس کے ہاتھ زیورات سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس کا چہرہ زیورات سے بھرا ہوا ہوگا، اس کے ہاتھ کونیوں تک زیورات سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس کے پاؤں زیورات سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ہاں جی یہ ہے وضو کی شان، یہ ہے تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، جہاں جہاں یہ وضو کا پانی پہنچا ہوگا وہی آزاد چمکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے امت محمدیہ کی پہچان۔ اور آئیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فرمان دل و دماغ کی تختی کے اندر اتاریے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت، توجہ ہے نا جی، غور کرنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے بلال، اپنی زندگی میں اسلام کے اندر کیا ہوا کوئی پر امید عمل ہے تو وہ بتا دو۔ نماز فجر ہے، نماز پڑھانے والے کائنات کے امام ہیں، پیچھے مقتدی سیدنا بلال ہیں۔ اب رسول نے، صاحب شریعت نبی نے بلال سے پوچھا، اے بلال، اسلام کے اندر اپنی زندگی میں کیا ہوا کوئی پر امید عمل ہے تو یہ بتا دو، کیونکہ بلا شبہ میں معراج کی رات جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ کی آواز سنائی دے تھے۔ بلال چلتے زمین پہ ہیں، اللہ کے رسول معراج کی رات جنت کے اندر بلال کے چلنے کی، بلال کے قدموں کے چلنے کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دی جا رہی ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنی بات پوچھی نا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میری زندگی میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا جو پر امید ہو، مگر ایک بات ہے، جب بھی میں وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں آتا ہوں، میں 2 رکعتیں ضرور ادا کرتا ہوں۔ اس کو تحیت المسجد کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے، تحیت الوضو کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن تحیت الوضو کہو گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی وضو کرتے، خواہ وہ جس وقت بھی کرتے، نماز کا وقت ہوتا یا نہ ہوتا، یہ وضو کرنے کے بعد صرف 2 رکعتیں ادا کرتے۔ تو فرمایا، اور تمہیں کوئی عمل نہیں کرتا جتنی ایک میرے مقدر کے اندر اللہ نے نیکی لکھ دی ہے، میں وہی نیکی کرتا ہوں، اس سے زیادہ اور کوئی پر امید عمل میرے پاس نہیں ہے۔ تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تیرے اس عمل کو، تیری ان 2 رکعتوں کو، یہ عمل یعنی تیری 2 رکعتیں ادا کرنا،
ہر وضو کے بعد تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ تو چلتا زمین پر ہے، تیری پاؤں کی آہٹ اللہ کے نبی کو جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ ہے وضو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور آئیے یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ اکبر، صحیح بخاری کے اندر اس کا نمبر ہے 1149۔ یہی جو آپ نے حدیث سنی ہے، اس حدیث کا دوسرا نمبر صحیح مسلم میں 2458 ہے، اور یہی روایت کا تیسرا حوالہ ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، اور ابن خزیمہ کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 1308 1308۔ اور آئیے آگے چلتے ہیں، وقت کم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ سابقہ گناہ اللہ معاف کر دے، چاہتے ہو کہ نہیں؟ ارادہ ہے نا اللہ سے اپنی زندگی کے گناہ معاف کروانے کے حوالے سے، پھر اگلے روایت سنیے، سیدنا عاصم بن سفیان الثقفی رضی اللہ تعالی۔ صرف آج کرنا دا چسکا ہی نہیں لینا، دین نو سمجھنا یار، مولوی سانو سمجھان کی جائے نے، مولوی دسن کی دیائے۔ سیدنا عاصم بن سفیان الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں ایک مرتبہ غزوہ سلاسل دے واسطے نکلیا، غزوہ سلاسل دے واسطے نکلیا، لیکن شامل نہ ہو سکیا، البتہ سرحد دی حفاظت دے واسطے پیرا دین لگا۔ نبی پاک دا صحابی جندہ نا عاصم بن سفیان الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں شریک نہیں ہو سکیا، البتہ میں سرحد دی حفاظت واسطے پیرا دین لگا۔ اس وقت میرے کل سیدنا امیر معاویہ آئے، امیر معاویہ آئے، کیسا عظیم صحابی ہے، اس کے کارنامے، اس کی فتوحات، اس کی حکومتیں، انشاءاللہ میں اس پر بھی ہم تو امیر معاویہ کے دفاع کے لیے اپنا تن من قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیوں ظاہر صاحب؟ تو عاصم بن سفیان الثقفی رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میرے کو 3 صحابی آئے، کتنے ہیں؟ پہلے دے نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اور تیسرے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ اگر انہاں تینوں ملاواں گے، غور کریا جی، پہلے نمبر تے امیر معاویہ آئے، دوسرے نمبر تے ابو ایوب آئے، تیسرے نمبر تے عقبہ بن عامر آئے رضی اللہ عنہم، میرے کول تشریف لے کے آئے، اور مینوں آگے کہندے نے اے ابو ایوب، اس سال جہاد اندر میں شریک نہیں ہو سکیا، اس سال جہاد اندر میں شامل نہیں ہو سکیا، البتہ سانو ایک خبر دیتی گئی ہے، جڑا 4 مسجداں دے اندر نمازاں پڑھ لوے، اللہ انہیں زندگی دے گناہانوں معاف کر دیندے نے۔ جدو اتنی خبر دیتے گئی کہ آپ نے فرمایا اے بھتیجے، 4 مسجدان دے اندر نماز پڑھنا تے بڑے مشکل کام میں، مگر اس تو زیادہ کوئی آسان عمل نہ دس دیاں، اس تو زیادہ کوئی پیارا عمل نہ دس دیاں، جڑا میں امام کائنات جناب محمد، مولوی کو پہلا گر نالوا، تسی بھی پہلا گر لاؤ، جناب محمد۔ آواز نہیں آئی یار، تسی بول بھی نہیں سکتے، نبی دے نا دے درود بھی نہیں پڑھ سکتے، جناب محمد۔ روٹی نہیں کھا کے آئے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فرمان دیا سنیا، من توزع کذا وصلہ کما امر غازہ،
اب یہ جڑی نبی پاک دے الفاظ سنا رہے ہیں تو انو من توزع کما میرا من توزع کما میرا وصلى کما میرا غفر له ما قدم من عملنا اللہ اکبر اللہ. لیکن نبی پاک نے فرمایا من توزع جو کوئی وضو اس طرح کرے کما میرا جس طرح وضو کرن دا حکم دیتا گیا ہے وصلى جڑا نماز اس طرح پڑھے کما میرا جس طرح نماز پڑھن دا حکم دیتا گیا ہے غفر له ما قدم من عملنا. اللہ کے نبی فرمان دینے کہ میں دے زندگی دے سب گناہاں معاف کر دیاں گا سب گناہاں معاف کر دیاں گا. میرے بھائیو اب جب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان فرمایا نا تو یہ حدیث سننے کے بعد عاصم رحمہ اللہ نے عقبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کی. اتنا ایسا بولو کہیں پولیس آپ کو پکڑ کے نہ لے جائے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. تو اس حدیث سے مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ جو کوئی وضو کرے اس طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے, جو نماز اس طرح پڑھے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, تو جو عمل اس طرح کرتا ہے نا جو مسلمان, اللہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توزع فاحسن وضوءه من توزع فاحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسغو فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رانا صداقت علی صاحب ذرا منہ اٹھا کے اپنا چہرہ اٹھا کے اللہ دے نبی دی حدیث سنو. اجر الفاظ میں اللہ دے نبی دے پڑھے نے فرمایا من توزع فاحسن وضوءه جڑا بندہ وضو کر دے وضو بنان دے پھر اچھی طرح وضو کر دے, وضو کرن تو بعد ثم صلی رکعتین اس تو بعد 2 رکعت ادا کر دے. کنیاں 2 رکعت ادا کر دے. لا یسغو لا یحدث لا یسغو فیہما, لیکن اے بندہ وضو کر کے آندا لیکن کسی نال بات نہیں کردا, 2 رکعت ادا کر دے. اللہ دے نبی فرمان دے نے کہ اللہ جنت واجب کر دیندے نے. اے حدیث جڑی سن نبی داؤد دے وچ پڑھی ہے, سن نبی داؤد دے اندر حدیث دا نمبر جے 905. اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ وضو کر دے وضو کرن تو بعد کسے نال بات چیت نہیں کردا, گل بات نہیں کردا, لیکن آگے 2 رکعت ادا کر دے. یہ اس حدیث دا انج نہیں ترجمہ سمجھیا, دوسرے انداز وچ سمجھو. اللہ دے نبی فرمان دے نے کہ جڑا بندہ وضو کر دے وضو کرن دے اندر کوئی بھول چوک نہیں ہوندی, وضو کرن دے اندر کوئی غلطی نہیں ہوندی. اللہ دے نبی فرمان دے نے غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اچھا آج ایک عمل بتانے لگا ہوں, اپنے قلوب اور اذہان دماغوں اور دلوں میں بٹھا کے لے جاؤ. انشاءاللہ کوئی موقع آئے گا, کوئی گھڑی آئے گی, آپ اس دین کے ادنا سے خادم کو دعاؤں میں یاد رکھو گی. کیوں بھائی عمل سننا چاہتے ہو کہ نہیں؟
تو آئیے سنیے، اس کا پہلے حوالہ سنیے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے، او سچے رنگی حدیث ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ نہ یہ حدیث ضعیف ہے، نہ شاذ ہے، نہ منکر ہے، نہ مجہول ہے، یہ بالکل حدیث صحیح ہے، حسن درجے سے بھی اوپر والے درجے کی یہ روایت ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5052۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان رات کو جب سونے لگتا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، جو مسلمان جب رات کو سونے لگتا ہے، سونے سے پہلے وہ وضو کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ وضو کرتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں یعنی 2 رکعت نماز نفل 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد رات کو جو سونے والی دعائیں جو ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، جو بندہ یہ 2 رکعتیں یعنی پہلے نمبر پہ وضو، دوسرے نمبر پہ 2 رکعتیں، تیسرے نمبر پہ سونے لگے جو نبی پاک نے سونے کی جو دعائیں بتائی ہیں یہ پڑھتا ہے، تو رات کے وقت چاہے وہ دائیں کروٹ بدلتا ہے یا بائیں کروٹ بدلتا ہے، تو اگر اس دوران اس کی آنکھ کھلی ہے تو یہ اللہ رب العالمین سے دنیا کی جو خیر مانگے، دنیا کی جو بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، آگے تو چلو رانا صداقت علی صاحب، یہ بہانہ تھا کہ بھائی سردی ہے، ظاہر صاحب سردی ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے، وضو نہیں ہوتا۔ اب تو اللہ نے موسم کو تبدیل کر دیا نا، اب تو وضو کرنے میں کوئی دشواری ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی قسم آپ کو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اگر اور کوئی حدیث نہیں نہ سمجھ آئی، اسی حدیث کو پلے باندھ لو، آپ کا جمعہ پڑھنا کامیاب ہوگا، رائے گا نہیں جائے گا کہ رات کو سوتے وقت وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھو، رات کو اس کے بعد سونے کی دعائیں پڑھو جو نبی پاک نے بتائی ہیں۔ رات کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے نا، اس وقت آپ میرے اللہ رب العالمین سے جو بھلائی مانگو، جو خیر مانگو، اللہ وہی عطا فرما دیں گے۔ کیوں؟ یہ دین ہے، کیوں یہ شریعت ہے، کیوں یہ کسی اور کی بتائی ہوئی یا بنائی ہوئی بات نہیں جو میں آج منبر پہ بیان کر رہا ہوں۔ میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے اور حدیث آپ کو میں نے سنائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہن اگے چلیے، ہن چاندے جے کہ اللہ قیامت والے دن جنت دے جن دروازے اللہ پاک نے بنائے نے، جس دروازے تو چاہو اللہ داخل کرے گا، مگر عمل کیڑا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے جنت کے کتنے دروازے بنائے ہیں؟ 8۔ جنت کے 8۔ اب جاتے ہو نا، ہم جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ہر دروازوں میں سے اللہ ہمیں داخل کرے۔ کیوں بھائی؟ ارادہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر عمل کیا کرنا ہوگا؟ یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں موجود ہے، 234 حدیث کا نمبر ہے۔ بابا لال خان توجہ سے اللہ کے نبی کی حدیث سنو۔ کیوں؟ میں یار محنت کر کے آتا ہوں، میں اللہ کی قسم حدیث کا ایک ایک لفظ یاد کرتا ہوں۔ میری محنت کو رائے گا ریت کے ذروں میں نہ ملایا کرو، کیونکہ بھائی میں محنت کر کے آتا ہوں اور محنت کر کے خطبہ دیتا ہوں۔ اللہ کرے آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سمجھ میں آ جائے۔ ہاں جی، تو سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد، ما منکم
من أحد يتوزع فيبلغ أو فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله پڑھ لو اشہد اللہ الہ نہیں ذوق بنے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیۃ جنت الثمانیۃ يدخل من ایہا شاء اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد یا انجنی مزایا میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یتوضع فیصبغ او فیبلغ الوضوء جڑا بندہ وضو کرن تو بعد وضو بنان تو بعد اگر ان دے کلمات کہندا ہے کیڑے کلمات اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں میں گواہی دینا اس تو علاوہ کوئی داتا نہیں میں گواہی دینا اس تو علاوہ کوئی رنج بخش نہیں میں گواہی دینا کوئی اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور اے جڑے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اللہ دے بندے نے اللہ دے رسول نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرن تو بعد ایک کلمے پڑھ لینا الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ فرمایا وہ جنت دے 8 دروازے اس بندے واسطے کھول دیتے جان گے جنت دے 8 دروازے رانا صداقہ صاحب جنت دے 8 دروازے میرے اللہ کھول دے گا اس بندے دے واسطے یدخل من ایہا شاء ہن مرضیاں اندیاں ہون گیاں جس دروازے میں جاوے جنت دے اندر داخل ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ یہ جو میں نے جو پچھلا مضمون جو شروع کیا تھا نا آج وہ مضمون ختم ہوا اور اب آئیے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی اور اے دسیا کہ مسجداں بنان والے کون ہوندے نے کیڑے لوگ ہوندے نے کیڑیاں خصلتاں انہاں دے اندر موجود ہوندیاں نے اللہ اکبر توجہ کرنا توجہ اللہ دا قرآن پڑھے اللہ دا قرآن انما یامر مساجد اللہ بڑی بات میں نے اٹوانو سمجھا رہی ہے او غور کریا جے اے فرمایا انما یامر مساجد اللہ اللہ دے کرانو مسجدانو آباد کرنے والے مسجدانو بنانے والے او لوگ ہوندے نے من آمنا باللہ جنہا ایمان اللہ دی ذات ہندائے ایمان اللہ دی ذات ہن کیڑے لوگ نے جڑے اللہ دے کرنو آباد کرنے والے نے پہلے نمبر دے فرمایا اللہ دے کرنو آباد کرنے والے او لوگ نے جنہاں دا ایمان
आवाज नहीं आई जिन्हां दा ईमान अल्लाह दे हुंदा है। एक पहली निशानी अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाई और दूसरी निशानी फरमाया वल यौमिल आखिर अल्लाह दे करन आबाद करने वाले और इन्हां बंदियां दी दूसरी निशानी है वो क़यामत दे दिन ते ईमान रखण वाले हुंदे ने। जिस बंदे दा अल्लाह ते ईमान है ना और क़यामत दे दिन ते ईमान है वो अल्लाह दे घर नूं आबाद करने वाले हुंदे ने। अल्लाह दे घर नूं आबाद करने वाले हुंदे ने। कितनियां निशानियां हो गईयां? दो। अच्छा है अल्लाह पाक ने जो जो निशानी बयान फरमाई है ना मैंने अपने अंदर और आपने अपने अंदर झांक के देखना है। ये कितनी निशानियां? दो। तीसरी निशानी तवज्जो करना फरमाया ते जेड़े नमाज़ां नूं कायम करने वाले हुंदे ने जेड़े नमाज़ां नूं आबाद जेड़े नमाज़ां नूं पढ़ने वाले हुंदे ने अल्लाह दे घर नूं आबाद करने वाले। तीसरे अल्लाह दे घर नूं आबाद करने वाले जेड़े लोग ने उन्हां दी तीसरी निशानी है वे ओ नमाज अदा करने वाले हुंदे ने। क्यों भाई साहब दुआ करो अल्लाह साडे मुहल्ले नूं नमाज़ी बना दे। अल्लाह अकबर। तीजी निशानी नमाज़ां पढ़ने वाले हुंदे ने और चौथी निशानी व अकाम सलादा व आता ते ज़कात नूं भी अदा करने वाले हुंदे ने। एक कितनियां निशानियां हो गईयां? चार के पांच? चार। और पंजवीं निशानी है आज सुन जा बाबा लाल खान ये केड़े लोग ने जेड़े अल्लाह दे घर नूं आबाद करने वाले हुंदे ने। फरमाया वलम यख्शा इल्लल्लाह अल्लाह तो इलावा किसी तो नहीं डरने वाले हुंदे। भाई जायद साहब और मोहतरम इंशाअल्लाह हम अल्लाह के अलावा किसी और से खत्म नबूवत की खातिर अकीदा खत्म नबूवत की खातिर हमारा तन मन धन चला जाए हम कुर्बान कर देंगे। हम कुर्बान वयख्शौनहु। एक और मुकाम दे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हां लोगां दा तज़किरा फरमांदे ने वयख्शौनहु वयख्शौना इल्लल्लाह। अल्लाह तो इलावा किसी तो नहीं डरने वाले हुंदे। अल्लाह के अलावा किसी तो नहीं डरने वाले हुंदे। ऐ जो पांच निशानियां बयान फरमाइया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस बंदे दे अंदर जिस मुसलमान दे अंदर ऐ तुसी पांच निशानियां वेख लो ते समझ लो ये अल्लाह दे घर नूं आबाद करने वाले हुंदे ने। अल्लाह पाक ने इन्हां लोगां दा तज़किरा फरमा के आखिर दे इन्हां लोगां दे बारे दे अंदर की फरमा फ़उलाइका फ़असा उलाइका अयकुनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन दस रहे है यकीनन यही लोग हिदायत याफ्ता ने। यही लोग दुआ करो अल्लाह सानू भी हिदायत याफ्ता बना देवे। और या अल्लाह हमारा शुमार उन लोगों में फरमा दे जो क़यामत वाले दिन 70,000 बगैर हिसाब के जो तेरी जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह हमें उन्हीं लोगों में दाखिल कर दे। अल्लाह हमें उन्हीं लोगों में शुमार कर दे। या फिर अल्लाह मैं आज दुआ कर जाना अल्लाह सानू उन्हां लोगों के अंदर शामिल फरमा ले जिन्हां लोगों के बारे दे अंदर तेरे कलाम ने तेरे कुरान ने ऐलान फरमाया
क्यों भाई जाहिद? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। कल क़यामत दा दिन होए या अल्लाह जिथे तेरे नबी खड़े होणगे सानू वे उन्हां दे नाल खड़ा कर दई, जिथे तेरे सिद्दीक खड़े होणगे सानू वे नाल खड़ा कर दई, और जिथे तेरे शुहदा खड़े होणगे सानू वे उन्हां दे नाल खड़ा कर दई, जिथे तेरे सालिहीन परहेजगार मुत्तकी बंदे खड़े होणगे या अल्लाह सानू भी उन्हां दे नाल खड़िया कर दई। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो पिछले जुमे ऐलान किया था कि जुमे की जमात कितने बजे खड़ी होगी? 1:30 बजे। तो इंशाअल्लाह ये जो आयत मैंने पढ़ी थी ना कि वुज़ू और मस्जिद के अहकाम, वुज़ू के फ़ज़ाइल अल्लाह के तौफीक से मुकम्मल हो गए। अब मैंने सिर्फ 2 मुकाम पढ़े हैं रब के कुरान से कि अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले कौन होते हैं और इनकी निशानियाँ क्या हैं। ये सिर्फ आज मैंने कुरान पढ़ के आपको बताया कि यार वो कौन से लोग होते हैं जिनके अंदर ये निशानियाँ मौजूद होती हैं और वो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। आप तो माशाअल्लाह अल्लाह के घरों को आबाद करते हो, और जिनके अंदर ये निशानियाँ नहीं है उनके अंदर ईमान को मजबूत करने के लिए अल्लाह के घर के अंदर आने की दावत, नमाज पढ़ने की दावत दोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह बड़ी ढीली है, इंशाअल्लाह बड़ी ढीली है। ऊंची आवाज से आमीन कहो कि या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा, और या अल्लाह जो निशानियां तेरे कुरान ने बयान की हैं अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अगला जुमा में इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी की हदीसें पढ़ के सुनाऊंगा कि वो कौन कौन सी निशानियां हैं और किस किस्म के लोग हैं जो अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें वुज़ू अगर करें तो सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए, और जब भी वुज़ू करें तो वुज़ू के बाद कम अज़ कम 2 रकत नफल हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रात को सोते वक़्त ये अमल जिंदगी मेरी सारी तकरीर भुला देना बिल फर्ज, लेकिन इस हदीस को कभी ना भुलाना। मैं हाथ जोड़ के आप सब भाइयों के सामने अर्ज करता हूँ, रात को जब भी सोने लगो तो वुज़ू करके 2 रकत अदा करके जो नबी पाक ने रात को जो सोने की दुआएं बताई हैं अगर इनको पढ़ के रात के वक्त जब भी आपकी आंख खुले 11, 12, 1, 2, 3 जब भी आपकी आंख खुले तो उस वक्त आपने अल्लाह से जो दुआ मांगनी है, जो खैर मांगनी है, जो भलाई मांगनी है, अल्लाह वही अता कर देगा। तो अगले जुमे इंशाअल्लाह मस्जिद के अहकाम बयान होंगे। अल्लाह पाक मुझे आपको जो सुना सुनाया अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफे दुरुस्त कर दो।